السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو خان اسٹوڈیو۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے ایپیسوڈ نمبر 38 کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل یو خان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کیسے ارطغرل دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور ناصر کا چہرہ بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ناصر ترک سرداروں کو اپنا یقین کرانے کی بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی سردار اس کی بات پر یقین نہیں کرتا بلکہ اور غصہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل کے ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ناصر کے سارے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ دوسری جانب سلطان العزیز بہت غصے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا، اور وہ حلیمہ سلطان کے کمرے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آیا جان اور لیلا سلطان العزیز کو بہت روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ اسی دوران حلیمہ سلطان اپنے کمرے میں پہنچ جاتی ہیں۔ شہزادہ نعمان حلیمہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو تو شکار سرائے پہ جانا تھا۔ پھر حلیمہ سلطان جواب دیتی ہیں کہ میرا اور العزیز کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دوں گی۔ اسی دوران سلطان العزیز بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں وہ کون سی بات ہے جو میں نے تمہاری نہیں مانی؟ میں تمہاری باتیں اس لیے مانتا تھا کہ شاید تمہیں مجھ پہ ترس آئے گا اور تم مجھے قبول کر لو گی۔ تم نے مجھے سارے زمانے میں نیچا دکھا دیا ہے، کس لیے؟ صرف ارطغرل نامی ایک خانہ بدوش کے لیے؟ اور پھر شہزادہ نعمان سے کہتے ہیں میری پیشانی پہ لگا یہ ذلت کا داغ اب آپ ہی مٹائیں گے، ورنہ اس کا بدلہ حلیمہ کو چکانا ہوگا۔ اور دوسری جانب ارطغرل صلیبی سپاہیوں کے ساتھ قلعے پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ ترگت کو صلیبی سپاہیوں کے ساتھ لڑتا دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور ایک آواز دیتا ہے، لیکن ترگت لڑائی میں مصروف ہوتا ہے اور وہ آواز سن نہیں پاتا۔ اسی دوران استاد اعظم ارطغرل کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں اور استاد اعظم کہتے ہیں میں نے ٹائٹوس سے سنا ہے کہ آپ بہت مہمان نواز ہیں۔ دوسری جانب حلب میں جب ٹائٹوس اپنی نئی منصوبہ بندیاں بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نقاب پہنے عورت آتی ہے۔ عورت جیسے ہی اپنا نقاب اتارتی ہے تو وہ اسما ہوتی ہے۔ پھر اسما سب احوال سناتی ہے کہ کیسے وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس عورت کو آگ لگا دی، اور تاکہ سب کو ایسا لگے کہ اسما نے اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے۔ دوسری جانب ارطغرل اور استاد اعظم کھانا شروع کرتے ہیں۔ استاد اعظم ارطغرل سے کہتے ہیں تمہیں سلیمان شاہ کو مار کر اس کی جگہ آنا ہوگا، اس سے تمہیں میری اور سلطان العزیز کی مدد حاصل ہوگی۔ اور استاد اعظم ارطغرل کو ایک سونے سے بھرا صندوق دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اپنے قبیلے لے جاؤ اور اپنے بھروسے کے ساتھیوں کا اس سے بھروسہ اور پکا کرنا۔ دوسری جانب ٹائٹوس العزیز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کی اس ناکامی کا دکھ پورے حلب کو ہے۔ پھر العزیز پوچھتے ہیں کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ پھر ٹائٹوس کہتا ہے آپ کی بہن اور آیا جان افرایم کی دکان پر ارطغرل سے ملتی ہیں اور محل کی تمام باتوں کی خبر ارطغرل کو دے دیتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان العزیز بہت غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے محافظوں کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، اور ایک محافظ کو کہتا ہے کہ گل خان کو خبر کرو کہ وہ لشکر تیار کرے اور ہمیں کئی قبیلے پر حملہ کرنا ہے، کوئی آدمی نہیں بچنا چاہیے ان کا، ہمیں ان کو چینٹیوں کی طرح رون دینا ہے، نہ بوڑھوں پر رحم کرنا نہ عورتوں پر۔ اور پھر وہ وہاں سے لیلا کے کمرے میں جاتا ہے اور لیلا اور آیا جان کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، اور پھر لیلا کو ایک چماڑ مارتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ آیا جان کو زندان میں بند کر دو، اور لیلا کو حکم دیتا ہے کہ اب تم اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں آؤ گی۔ اور پھر سلطان العزیز وہاں سے حلیمہ سلطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تیار رہو۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ پھر سلطان العزیز کہتا ہے اپنی بھائی کی اور اپنے باپ کی سلامتی چاہتی ہو تو کل تیار رہنا، ہم شکار سرائے پہ چلیں۔ اور دوسری جانب ارطغرل ناصر کو لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کائی قبیلے روانہ ہو جاتا ہے اور دوان کو آفرین کی دکان پر بھیج دیتا ہے جہاں لیلا نے ارطغرل کے لیے پیغام رکھا ہوتا ہے۔ دوان کا پیچھا کرتے ہوئے ٹائٹوس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دوسری جانب ارطغرل ناصر کو لے کر کائی قبیلے پہنچ جاتا ہے اور سلیمان شاہ کو حلب کے حالات سے باخبر کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم سلطان العزیز کا ایک خاص سپہ سالار اپنے ساتھ لائے ہیں، اب ہمارے پاس شہاب الدین اور ناصر دونوں موجود ہیں، اب سلطان العزیز ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں تم دونوں نے ہمارے قبیلے کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتے ہیں مجھے والدہ اور دندار نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ یہ سن کر سلیمان شاہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر ارطغرل اور گندگدو خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ پھر وہاں حائمہ خانم گندگدو کے بچے کے بارے میں بھی بتا دیتی ہیں۔ یہ سن کر گندگدو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل یو خان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔
اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔